وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم نے جو آج کے اس چھوٹے سے پروگرام کی ابتدا تلاوت اور نعت سے کی اور پھر اس میں ہم نے معصوم بچوں کو پیش کیا، یہ صرف اور صرف نیک فعل کے طور پر ہے کہ یا اللہ یہ دو معصوم بچے ہمارے نمائندے ہیں، یا اللہ ان کی فریاد سن کر ہم سب کی بخشش فرما۔ تو یہ ٹوکن ڈالا ہے ہم نے اللہ کے دربار میں۔ کیا کیا ہے؟ ہاں، اللہ پاک کو اپنی عاجزی دکھائیں گے تو اللہ کا رحم و کرم آئے گا۔ تو یہ معصوم بچے تھے، بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی پلاننگ کے اچانک ان کو بول دیا کہ ایک تلاوت کرے گا، ایک نعت پڑھے گا، اور اس میں نیت یہ تھی کہ اللہ کریم کو ہم واسطہ دیں گے، یا اللہ دو معصوم بچوں نے ہمارے آج کے جرگے کی ابتدا کی ہے، یا اللہ تجھے ان کی معصومیت کا واسطہ ہم پر بخشش کے دروازے کھول دے۔ آج ہم نے جو قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا ہے سورۃ الفجر سے لے کر سورۃ الناس تک، جیسے کہ میں نے گزشتہ کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں مضمون زیادہ تر اللہ پاک کی وحدانیت کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے، آخرت کے دن کا ثبوت ہے، اور حساب کتاب، سزا اور جزا کے واقعات۔ اسی میں آگے چلتے چلتے سورۃ اللیل میں ایک آیت آتی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ رب العزت ایک متقی پرہیزگار کو آگ سے بچائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال لگاتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ آخر صورت ختم ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ متقی پرہیزگار، اس کو اللہ خوش کرے گا۔ اس کو با اتفاق مفسرین یہ آیتیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال لگاتے تھے، اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، اور اللہ نے فرمایا ہم اس کو یعنی ابو بکر کو ہم خوش کریں گے انشاءاللہ، اور جس کو اللہ خوش کرے گا اس کے تو بھاگ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہوئے پھر سورۃ العلق آتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کی پہلی وحی ہے، اس کی پہلی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد کافی عرصے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اس کے بعد دوبارہ وحی شروع ہوئی یا ایھا المزمل سے، اور پھر وحی شروع ہوئی یا ایھا المدثر سے۔ سورۃ العلق میں ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ اگر آپ مطاف میں سجدہ کریں گے اور اس طرح کی نماز پڑھیں گے تو میں آپ کی گردن دباؤں گا، میں آپ کی۔ اور جو لوگ درس قرآن سنتے آئے ہیں شروع رمضان سے، ان کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ جو بھی روئے زمین پر محمد کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے مقابلے میں آتے ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج میں بھی۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ان کی شان میں، ان کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت مخلوق کو فرماتے ہیں اب آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، اب میں دیکھوں اور یہ ملعون دیکھے۔ تو ابو جہل نے جب اس طرح کا ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی، تو آسمان سے وحی نازل ہوئی کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں میرے محبوب یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، ہرگز نہیں میرے محبوب یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، اگر یہ باز نہ آیا
تو ہم اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے رگڑیں گے۔ دیکھیں جب بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے۔ اس کی یہ آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں، ہرگز یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اس طرح کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ پھر اس کی پیشانی کی اللہ پاک نے بایوگرافی بیان کی کہ اس کی پیشانی کوئی عزت والی پیشانی نہیں ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ بہت بڑا گناہگار ہے اور اس کی پیشانی جھوٹوں والی پیشانی ہے، اس کی عزت جھوٹی عزت ہے۔ تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے اس کا یہ جب یہ حسب نسب تھوڑا سا بیان کیا تو وہ تو ذلت کی گھاٹیوں میں اتر گیا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، دیکھیں اس نے صرف ایک بات بولی تھی کہ محمد اگر آپ نے عبادت کی تو میں آپ کا گلا دباؤں گا۔ اس نے ایک بات کی، جب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اب اللہ کی طرف سے وعیدوں کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ۔ اللہ پاک نے چیلنج دیا، اس ابو جہل کو بولو یہ اپنی تمام پلاٹون لے کر آ جائے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم جہنم کے فرشتے لے کر آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب انداز میں شان بیان ہو رہی۔ اس ملعون نے ایک بات کر دی، اللہ رب العزت نے مخلوق کو سائڈ پہ کر دیا، فرمایا اس کا مقابلہ ہم کریں گے، ہمارے محبوب کے مقابلے میں آیا ہے، ہم اس کو چکنا چور کریں گے۔ سندعو زبانیہ، جب یہ آیات نازل ہوئیں، عرب ہے نا، عربی کی حقانیت اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھتا ہے۔ ابو جہل کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، ساری زندگی حضور کے قریب نہیں جا سکا نقصان دینے کے۔ پھر اگلا کلام انتہائی محبوبانہ کلام ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ہرگز نہیں، آپ اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں، نہ آپ اس کی پیروی کرنے کا کبھی سوچیں، آپ سجدہ کریں اور سجدے کے راستے ہمارے قریب ہوتے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایسے ہی کیا، مطاف میں عبادت کرتے رہے، ابو جہل کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے قریب بھی جا سکے۔ اس کے بعد پھر اگلی دیگر صورتیں آگے چلتی آتی ہیں۔ پھر آگے سورہ فیل ہے، سب کو معلوم ہے فیل، اس کو ایک خاص پرندے کو بولتے ہیں۔ ابرہہ کا واقعہ ہے، معاملہ یہ ہوا تھا کہ سارے لوگ دین ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہہ اس کا نام تھا، اس کو یہ جیلسی ہوئی، حسد ہوا کہ لوگ پتہ نہیں وہاں مکہ میں کیا کرنے جاتے ہیں۔ اس نے خوبصورت سا ڈبہ بنایا یمن میں، ان لوگوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد اس گھر کا طواف کیا جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ عرب جیسے بھی تھے ان کو غیرت آئی کہ یار ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا اس ابرہہ نے اس کے مقابلے میں گھر بنایا ہے۔ تو ایک مکہ کا رہائشی گیا اور وہ وہاں ابرہہ کے بنائے ہوئے گھر کو گندا کر کے آ گیا، گندگی پھیلا دی اور اس کے کونے میں آگ بھی لگا دی۔ صبح کو اس نے انویسٹیگیشن کی، معلوم کیا، پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کا ایک رہائشی آیا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ تو ابرہہ نے کہا چلو بھائی ہاتھی لے کر چلو، ہم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو وہ لے کر چلتا رہا، راستوں میں مختلف عرب قبائل سے اس کے مقابلے ہوئے اور وہ عربوں کو شکست دیتے دیتے مغمس نام کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالا رات کو کہ اب کل صبح انشاءاللہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کل صبح مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں گے۔ تو جب اگلے دن صبح ہوئی تو اس کے ہاتھی بانوں نے اور سب نے اپنے لشکر کو چلانا چاہا، ہاتھی ہے کہ آگے چلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ہاتھیوں کو دوسرے رخ پر کرتے ہیں، ہاتھی بھاگ رہا ہے، ہاتھیوں کو مکہ کی طرف کر رہے ہیں تو ان کو جیمر لگا ہوا ہے، ہل ہی نہیں رہے۔ یہ ساری کشمکش چل رہی تھی، قریب ہی جدہ پہ بندرگاہ ہے، وہاں ایک پرندوں کا غول اللہ نے پورا جرمٹ بھیجا، جنہوں نے زمین سے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور لا کر آسمان سے، وہ کیا ہوتا ہے گائیڈڈ میزائل، اس کے طور پر اوپر سے چھوڑے، اس کے بندوں کے یہاں لگتا اور چیر کر زمین میں چلا جاتا، 2 ٹکڑے۔ ابرہہ کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے جوڑ
پگھل پگھل کے گرنے لگے جسم سے۔ لوگوں نے دیکھا یار یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، ہمارے بادشاہ کی ذلت ہو رہی ہے۔ وہ ابرہہ کو لے کر یمن پہنچے، یمن میں اس کا بری حالت میں انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 ہاتھی بان جو ہاتھیوں کو چلاتے ہیں وہ اندھے اپاہج ہو کر مکہ مکرمہ میں بھیک مانگتے تھے ساری زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور میری بہن نے بچپن میں وہ 2 ہاتھی بان نابینا اور اپاہج مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھے۔ تو یہ سورہ فیل کا اس میں پس منظر آ گیا۔ آگے چل کر سورہ کوثر ہے۔ ایک اور ملعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور کے صاحبزادے ابراہیم سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا تو کسی نے تانا دیا کہ محمد تو جڑ کٹا ہے، تو تیری اولاد تھی مر گئی، اب تو تیرا کوئی پیچھے نام لینے والا بھی نہیں باقی بچے گا۔ پھر اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت آ گئے مقابلے میں۔ میرے محبوب یہ آپ کو اس طرح بول رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس خیر کثیر میں سے حوض کوثر اس کا ایک حصہ ہے، وہ ساری خیر کثیر نہیں ہے، حوض کوثر اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کی ہجو بیان کرنے والا، آپ کی مذمت کرنے والا جڑ کٹا ہوگا۔ چنانچہ 1444 سال کے بعد آج یہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا، ایک ایک شعر اس کا اتنا قیمتی ہے، رب تعالیٰ پوچھیں گے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا شعر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا آج بھی سعادت میں شمار ہوتا ہے، اور وہ جو حضور کے مقابلے میں آ کر جس نے تانا دیا تھا اس کی نہ نسل باقی ہے نہ اس کا نام باقی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے عملی طور پر ثابت کر کے دکھا دیا۔ اگلی سورت سورہ کافرون ہے۔ کفار قریش نے حضور سے معاہدہ کیا، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ ایگریمنٹ ہونے لگا نا، معاہدہ ہونے لگا۔ یہ معاہدہ اللہ پاک کو پسند نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میرے محبوب ان سے کہہ دو اے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی آپ عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، تمہارے دلوں پر اللہ نے مور لگائی ہے، تم بھی میرے رب کی عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ لکم دینکم ولی دین، آپ بات نہیں مان رہے، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین۔ اگلی سورت 2 سورتوں کے ایک سورت کے بعد، بلکہ سورہ نصر کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ نصر فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی، یعنی فتح مکہ آئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور حمد و ثنا بیان کریں، استغفار کے صیغے بیان کریں، آپ کے رب بہت توجہ فرمانے والے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ خوش ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق اور ایک روایت میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ باقی سب تو خوش ہوئے، یہ 2 حضرات رونے لگے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اس صورت میں بڑا ہی لطیف اشارہ ہے کہ دنیا فتح ہو گئی، سب کچھ اسلام کے تابع ہو گیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ چنانچہ یہ صورت خوش ہونے والی نہیں ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے پردہ فرمانے کا ایک باریک پیغام ہے۔ اگلی سورت سورہ لہب ہے۔ جب بھی حضور کے مقابلے میں کوئی آئے گا اللہ اس کو پاش پاش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ دعوت دی، اس کے بعد اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر، میرے محبوب اب آپ کھلے عام اللہ کی طرف دعوت دیں۔ حضور کو یہ فرمان جب ملا، حضور نے جبل عمر کے قریب مکہ کی ایک پہاڑی پر سب کو جمع کیا اور لوگوں کو واسطہ دیا، آپ مجھے کیسا پاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق الوعد الامین ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہے ہیں، آپ لوگ یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا نہ صرف یقین کریں گے بل تو ہم جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جب آپ کو اتنا یقین ہے میرے پر تو لوگوں
پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جیسی یہ بات کی تو حضور کا حقیقی چچا کھڑا ہو کر بولتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا۔ اس نے تو یہ منہ سے بکواس نکال دی۔ اللہ پاک کی طرف سے آیا جوش، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، جو جملہ اس نے بولا تھا اسی کو بدل کر اللہ پاک نے قرآن میں وحی کے طور پر نازل کر دیا کہ اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور یہ برباد ہو چکا۔ یہ ہماری آخری محفل ہے قرآن کے درس کی تقریباً، اور اس میں پے در پہ تیسرا واقعہ آ رہا ہے کہ جو بھی محمد کی شان کے مقابلے میں آتا ہے اللہ پاک اس کا سب کچھ خراب کر کے چھوڑ دیتے۔ اب یہ دیکھیں، اس نے اپنے حقیقی بھتیجے کو کہا محمد تمہارے لیے بربادی ہو، تو نے اس کلمہ واحد کے لیے، کلمہ توحید کے لیے ہمیں جمع کیا۔ ہمارا تو بارش کا الگ بت ہے، رزق کا الگ بت ہے، بیٹا دینے والا الگ بت ہے، بیٹی دینے والا الگ بت ہے، یہ تو ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ پاک نے سورہ لہب نازل کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کی بات کرنے والا تو کوئی نہیں بچا، یہ اللہ کا غصہ جو تلاوت کرے گا اس پر ثواب الگ ملے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے 7 دن بعد، غزوہ بدر کے، ابو لہب کو ایسی بیماری لگی کہ مکہ مکرمہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ عجیب سی اس کو بیماری لگی، تعفن پھوٹا اس سے، بدبو آنے لگی۔ جب وہ مردار ہوا تو لوگوں نے گڑھا کھود کے لکڑی کے ذریعے، بڑے بڑے ڈنڈوں کے ذریعے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے گڑھے میں ڈالا۔ اگلی سورت سورہ اخلاص ہے۔ مکہ مکرمہ والا نے پوچھا محمد جس ایک خدا کی طرف آپ پکارتے ہیں ذرا اس کی ڈیفینیشن تو بتاؤ، اس کو ذرا آپ ڈسکلوز تو کرو، تمہارا خدا کون ہے؟ تو اللہ کے تعارف میں قیامت تک کے لیے، عیسائیت کے لیے، یہودیت کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک بڑا ہی لازم قسم کا جواب نازل ہوا۔ قل، میرے محبوب فرمائیے، اللہ احد، اللہ پاک واحد ہے، اکیلا ہے۔ اردو زبان اس کے ترجمہ کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات اس حیثیت میں ہے کہ کسی کا کام اللہ کے بغیر نہیں بن سکتا، اللہ کا ہر کام ہر کسی کے بغیر بن سکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، عیسائیت کو جواب، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے پلے کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگلی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روحانی پروٹیکشن کے طور پر نازل ہوئیں۔ اہل مدینہ میں جو یہودی تھے انہوں نے حضور پر جادو کرنا شروع کر دیا، اور جادو کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگے۔ تو اللہ پاک نے یہ آخری 2 صورتیں نازل پڑھ کے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 2 صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے آپ کو دم کر دیا کر۔ چنانچہ یہ جب 2 صورتیں نازل ہوئیں، اکثر مسلمانوں نے اپنے جسم سے تلوار ہٹا کر ان 2 صورتوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، ورنہ مجاہدین صحابہ کرام کے جسم کے ساتھ تلوار لباس کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، اب حضور نے فرمایا یہ من جانب اللہ پروٹیکشن ہے، جو یقین کے ساتھ پڑھے گا وہ ظاہری روحانی ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کے نازل ہونے کے بعد ساری زندگی سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں آخری پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے اپنے جسم پر آسانی سے جہاں تک ہاتھ جا سکتا تھا ہاتھ لے جا کے اپنا حصار کر کے پھر آرام فرماتے تھے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، قرآن مجید ختم ہو رہا ہے، وحی کا سلسلہ مکمل ہو رہا ہے، 23 سال کئی مہینے تک وحی نازل ہوتی رہی، جس میں منافقین کا تذکرہ آیا، آدم علیہ السلام کا آیا، پچھلی ساری قوموں کا تذکرہ آیا، اور قرآن جس سبجیکٹ پر آ کر ختم ہو رہا ہے وہ آپس کی چپکلش، جادو ٹونوں اور حسد ہے کہ قرآن ختم ہو رہا ہے، ان چیزوں سے اپنا خیال رکھنا، بہت بڑا پیغام ہے۔ قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، ایمان اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ نمازی پرہیزگار ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی، حج ادا کر لیا،
اب آپس کے حسد سے، آپس میں ایک دوسرے سے بخل سے، کینہ سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دوسرے کے ساتھ آپ یہ معاملہ نہ کرنا، کوئی اور آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے، تو ان صورتوں کی تلاوت سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، یعنی انسان کی طبیعت کی جو فطرت کی نیچ پن ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پر اتنا بڑا کلام نازل ہو گیا، پھر بھی اگر کسی کی ہدایت نصیب میں نہیں ہوگی تو وہ حرکت کرے گا۔ اس حرکت سے حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ آخری 2 صورتوں کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کرتے رہیں، اور اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ نفاثات فی العقد، جو یہودیوں کی خواتین تھیں نا، انہوں نے ایک کنگھی لی اور اس کے اوپر کچھ بال لیے تو کچھ پڑھ پڑھ کے پھونکتی تھیں اور گٹھانے مارتی تھیں۔ نفاثات فی العقد، گٹھانوں پر پھونکے مارنے والی خواتین۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ظاہری دشمن کا جواب ہے، کافر حملہ کرے گا، آپ اس کو بارڈر پر مار سکتے ہیں، ہر جگہ پر آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں۔ حاسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حاسد بیٹھا ہوا دل میں سوچ رہا ہوگا، ہائے ربا تو نے اس کو کیوں یہ نعمت دے دی، میں کیا تدبیر کروں کہ اس سے یہ نعمت چھین لوں۔ تو چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا حاسد کی چونکہ کیفیت سامنے نہیں ہوتی، وہ دل میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ اگلی سورت سورہ ناس ہے، اس میں ایک شیطان کا ذکر ہے، الوسواس الخناس، وسواس اس کا نام ہے، یعنی مومن اور مسلمان بندوں کے دلوں میں نیک اعمال میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کوئی بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کو وہاں بہکاتا ہے، وہاں سے بچ جائے تو نیک عمل کے درمیان بہکاتا ہے، نیک عمل پورا کر لے تو اس کے بعد یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں تیری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہر اسٹیج پر وہ مسلمان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضور ہم آپ کے دربار میں نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی عبادت تو قبول ہی قبول ہے، تمہاری عبادت پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس خیال سے صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا جب یہ خیال آئے تو اس خیال کو یہ جواب دو کہ اے ملعون، عبادت قبول کرنا یا نہ کرنا تیرا کام نہیں ہے، جس ذات کا کام ہے ہم کر کے اس کے حوالے کرائے۔ جس ذات کے لیے عبادت کرنی تھی اس ذات کے لیے عبادت کر کے ہم عبادت اپنی رب کے حضور جمع کرائے، ہم اپنی رپورٹ سبمٹ کرائے۔ اب اللہ پاک آڈٹ کریں گے، آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ ہماری عبادت کا آڈٹ کریں۔ خناس کا مطلب یہ ہے کہ چھپ کر وار کرتا ہے۔ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو وہ چھپ کر پیچھے دبک جاتا ہے، بولتا ہے ابھی بچ گیا، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ، دوسرے وار میں دیکھتے ہیں۔ ابھی مولوی صاحب امام ادھر ممبر پر بات کر رہے ہیں نا، ابھی تو رمضان ہے، بند ہوگا، اگر کھلا ہوتا تو دور سے کہتا ہے امام صاحب ذرا مسجد سے باہر آؤ، دیکھتے ہیں، ذرا مسجد سے باہر آؤ، دو ہاتھ کریں گے۔ ابھی تو مسجد میں بڑا متقی پرہیزگار بنا ہوا ہے نا، باہر آ ذرا دیکھتے ہیں۔ تو خناس کا مطلب یہ ہے کہ چھپ کر دبک کر بیٹھ جاتے، جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں وہ بیک فٹ پر چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ دوبارہ اپنی ویوز چھوڑتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر نفس لگا ہوا ہے، وہ اس کی ویوز کو کیچ کرتے ہیں اور اس کی انسٹرکشن کو فالو کرنا شروع کر دیتے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے ہم نے دونوں راستے بالکل کھلے واضح کر کے چھوڑ دیے۔ دائیں طرف جانا چاہے تو مرضی، بائیں طرف جانا چاہے تو مرضی۔ دائیں طرف جائے گا، سیدھے راستے پر جائے گا، نیکی پر جائے گا تو ہم اس کو اجر دیں گے، اس کے اعمال کی قدردانی کریں گے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن میرے مومن بندے، تو جب میرے لیے عبادت میں مشقت برداشت کرتا تھا، تو اسٹرگل اپنی آپ کو کرواتا تھا، تو دور سے نماز کے لیے آتا تھا، تو اپنے بہت سارے کاموں کو پینڈنگ میں کر کے میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، آج میں تیرے ان اعمال کی قدردانی کروں گا۔ اور خدا نخواستہ اپنی مرضی سے بایاں قدم اٹھا کر الٹے ہاتھ پہ چل گیا تو بس گیا گھاٹی کی طرف۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ یہاں پر قرآن مجید کا مختصر جو حواشی اور ترجمہ ہے یہ مکمل ہوتے ہیں۔
ابھی تھوڑی سی تمہیدی بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف جائیں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کو عزت بخشنے کے لیے، اس امت کو دیگر اقوام پر حکومت کروانے کے لیے۔ امت نے اس کو رکھا چومنے چاٹنے کے لیے، ماتھے پر لگانے کے لیے، اور وہ گھر میں سب سے اونچی جگہ پر عزت کے لیے رکھا۔ 11 مہینے اس کے اوپر مٹی پڑتی رہتی، اور رمضان کے مہینے میں ہم اتارتے ہیں، دوبارہ سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ابھی اللہ کے علم میں 2-3 دن باقی ہیں، اس کے بعد امت اس کتاب کا کیا حال کرے گی؟ پھر رب تعالی امت کا وہ حال کریں گے۔ نہ پڑھیں آپ، سارا سال نہ پڑھیں، واللہ اس میں سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوتا، اور قسم خدا کی اس کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کم نہیں ہوتا۔ بدبختی اس شخص کی ہے جو اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ پاک اس کتاب عظیم کے ذریعے قوموں کو عزت دیتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دیگر وہ قومیں جو اس کتاب کی عزت نہیں کرتی، قدردانی نہیں کرتی، اللہ پاک ان کو ذلت کی گھاٹیوں میں اتارتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ قرآن مجید بہت 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 عجیب خزانہ ہے۔ ابھی سرکش شیاطین قید ہیں، اس کا چھوٹا سا آپ نے منظر دیکھا ہے، اس کی تلاوت سنی ہے، اس کی تلاوت نے آپ نے دلوں میں گھر کر دیا ہے، تلاوت جا کے اندر جا کے لگتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ انوائرمنٹ، ماحول بنایا ہے سارے مسلمانوں نے، 200-400 یہاں بیٹھے ہوئے، سب دل میں یہ خیال لے کر آئے یار جائیں گے مسجد میں قرآن سنیں گے، قرآن کی تاثیر لینے کی کوشش کریں گے، چنانچہ سب کے چہرے کھل کھلا رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ قرآن سن کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو واللہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن سے اگر کوئی جان بچا کر بھاگتا ہے، قرآن اس سے زیادہ تیزی سے دور بھاگتا ہے۔ قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس کی تلاوت کرے، ہم محتاج ہیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں، ہم برکت سے، ثواب سے، عقیدت سے بڑھ کر اگلا اسٹیپ، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت برکت حاصل ہو گئی، آپ نے آفیسز میں بھی ختم قرآن کروا دیا، نیا گھر آپ نے بنایا اس میں بھی ختم قرآن کروا دیا، برکتیں بھی ہو گئیں، دکان کھولی اس میں صبح سویرے آپ نے قرآن مجید آن کر دیا، سب کچھ ہو گیا۔ آج تک ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے درخواست ہی نہیں کی کہ میرے قرآن، میری زندگی میں یہ مشکل مرحلہ آ گیا ہے، مجھے میری رہنمائی کر۔ کبھی اس نیت سے کھولا ہی نہیں، ہمیشہ کھولا عقیدت سے، برکت سے، چومنے کی خاطر کھولا اور واپس رکھ دیا، چنانچہ آج تک امت اس کو چومنے میں ہی لگی ہوئی ہے۔ جو اگلا اس کا مرحلہ تھا، جو حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں بعض آیات متشابہات ہیں، اہل علم سے پوچھ کر ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی، یہ کام ہے۔ امت جب تک اس کام کی طرف نہیں آئے گی، واللہ IMF کے پاؤں رگڑتے رہے گی، ادھر فلسطینیوں کو مسجد کے اندر مارا جاتا رہے گا، حد خراب ہوتی رہے گی۔ دوبارہ سنیں، امت جب تک قرآن کی طرف نہیں آئے گی، یہ تو پاکستان ایک مثال ہے نا، کتنے ہی ممالک یہودیوں کے تلے کرتے رہیں گے، آج ہماری باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی۔ پڑوسی ممالک کو دیکھ لو، اللہ پاک نے پڑوسی ملک پر کرم کیا ہوا ہے، وہ غریب ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے لیکن سینہ تان کے گھوم رہے ہیں، یار کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم کسی کے محتاج تو نہیں ہے۔ قرآن سے ہم دور ہیں۔ جب ہم قرآن کے قریب آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر انقلاب آئے گا، کتنی دہائیاں ہو گئی ہم قرآن سے دور ہیں، ہم 80-90 کی دہائی سے قرآن سے مسلسل دور ہونا شروع ہوئے ہیں، 80، 90، 2000، 2010، 2020، 5 دہائیاں گزر گئی ہیں۔ اہل مدارس کو اللہ جزائے خیر دیں کہ وہ کھیپ تیار کر لیتے ہیں، رمضان میں حافظ جی مل جاتا ہے، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت ہو جاتی ہے، مٹھائی تقسیم ہو جاتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ قرآن محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، سینے میں بھی محفوظ ہے۔ امت کے پاس قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔
حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، حضرت کہیں گے یار نماز پڑھو، نہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، یعنی نماز وظیفہ ہی نہیں ہے۔ امت قرآن سے دور ہوئی ہے، امت ذلت کی گھاٹیوں میں گئی ہے، امت اسی طرح واپس آنا شروع ہوگی۔ ہم لوگوں نے اگر اسلام کی عزت نہ دیکھی، ہمارے آنے والی نسلیں اسلام کی عزت دیکھیں گی۔ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی قرآن سے محبت کی۔ آپ میں سے ہر بندہ گواہ ہوگا، اور ابھی اگر میں یاد دلاؤں، ہر بندے کی آنکھ اشبار ہو جائے گی۔ اپنے ماں باپ کی وہ نیکی یاد کریں جب بچپن میں اسکول سے واپس آ کر وہ آپ کو نورانی قاعدہ دے کر گھر سے نکالتے تھے، جاؤ بچہ قاری صاحب سے پڑھ کے آؤ، فلاں خاتون سے پڑھ کر آؤ۔ والدین کی وہ محنت ہے، اس محنت پر آپ آج قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو قرآن میں کیوں ماہر نہیں بنانا چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ آئی ٹی میں ماہر ہو، ہر چیز میں، ریئل اسٹیٹ میں ماہر ہو، ہر چیز میں ماہر ہو، قرآن میں کیوں ماہر نہ ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان مہارت القرآن مع الکرام البررہ، قیامت والے دن میرے قرآن کا جو ماہر ہوگا وہ اوپر فرشتوں کے ساتھ VIP پروٹوکول میں بیٹھا ہوگا۔ ان اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے معزز ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو تھامنے والے ہوں گے۔ اس میں حافظ اور غیر حافظ ہر دو آ سکتے ہیں۔ ان اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کو تھامیں گے۔ اور میرا اللہ گواہ ہے، آپ اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں، آپ فرقہ واریت کے عذاب سے نجات پائیں گے۔ آپ اس قرآن کو کھولیں، قرآن کہتے ہیں اولئک ھم المفلحون، کامیاب ہو گئے، فلاح پانے والے، اولئک ھم الصادقون، سچے کامیاب ہو گئے۔ کسی فرقے کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے قصے کہانیوں میں اپنی جان ڈالی ہوئی ہے، لہٰذا ہم آگے جاتے 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 قرآن سے دور ہو گئے۔ واللہ کوئی بھی مسلمان اس قرآن کو صدق نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے، یہ قرآن اس کو زندگی کے ہر موڑ پر روشنی فراہم کرتا ہے۔ کہیں کہیں جا کر آپ کو قرآن کو مضمون سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، جس کے لیے آپ اپنے محلے کے امام صاحب یا کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کے لیے محتاج ہوں گے، ورنہ 90% قرآن بالکل صاف اور کلیئر ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بس یار اس سے عقیدت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یہ بڑی معزز کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محفوظ کتاب ہے، اس پر کام نہیں چلے گا۔ ہر سال ہم 27ویں کی شب جمع ہوں اور بس قرآن مجید سے عقیدت کے اظہار کریں اور چلے جائیں، اس سے آگے ہمیں جانا ہوگا۔ اور آگے جانے کا میں آپ کو لاہ عمل بتاتا ہوں۔ آگے جانے کا لاہ عمل یہ ہے کہ یہاں سے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں گے، یا اللہ مر جاؤں کٹ جاؤں، دن میں 1 آیت لازمی تلاوت کروں گا۔ کتنی آیت؟ اس فقیر کی بات کی لاج رکھتے ہوئے 1 آیت، 1 آیت میں برکت اللہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اتنا طے کر لیں کہ یار جتنی زندگی غفلت میں گزری سو گزری، آئندہ زندگی پر انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں کٹ جاؤں بیمار ہو جاؤں، ہوش و حواس برقرار ہے، تو 1 آیت اس کتاب میں سے میں تلاوت کروں گا، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ شیطانی دھوکے میں یہ نہیں پڑھنا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ اگلا درجہ ہے، پہلے قرآن مجید کو پڑھنا تو شروع کریں۔ چنانچہ سمجھ کر پڑھنے کے چکر میں پورا سال نہیں پڑھتے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، قرآن مجید آپ کو سمجھ بھی دے گا، تدبر بھی دے گا، شوق بھی دے گا، ہر کچھ دے گا انشاءاللہ۔ آپ 1 آیت پڑھیں گے، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر 1 رکوع پڑھے گی انشاءاللہ۔ یہاں سے امت کی دوبارہ عزت کی منزل کا سفر شروع ہوگا۔ اور یہ بات اس فقیر کی دوبارہ یاد رکھیں، اگر یہ باتیں آپ نے آئے گی کر دیں تو یہ ذلت کا سفر جاری رہے گا۔ دوسری صورت قرآن کو عزت دینے کی، اپنے ماتحت افراد میں سے، بچوں میں سے، بتیجوں میں سے، نواسوں میں سے، پوتوں میں سے، بانجوں میں سے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے کم از کم 1 بندہ اس راستے میں قرآن کو دیں کہ یا اللہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہو، ہمارے یہاں غمی خوشی آئے تو قرآن میں سے ہمیں نصیحت کرنے والا ہمارے گھر کا بندہ ہو، ہمیں کسی مولانا صاحب کی، مفتی صاحب کی منت سماجت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہمارے گھر میں کوئی ماتم ہو، انتقال ہو تو ہمارے گھر کا بندہ نماز جنازہ پڑھائے، ہمارے گھر کا بندہ غسل دے۔
قرآن کی تعلیم شروع کرے گا، یہ علم نبوت اور نور نبوت آپ کے گھر میں خود بخود آ جائے گی۔ پھر آپ بولیں گے لوگوں کے پاس چراغ ہے، ہمارے گھر میں سورج ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید بڑی تاثیر والی کتاب ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس سے تاثیر لینے کی کوشش کرے۔ چند واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اے میرے صحابی، آپ سورہ نساء پڑھنی شروع کریں۔ سورہ نساء چوتھے پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے کے پہلے پاؤں پہ ختم ہوتی ہے، تقریباً 1.5 پارے کی صورت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے تلاوت شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک نیچے جھکا دیا، تلاوت چل رہی ہے۔ ایک جگہ آئی جہاں تلاوت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکیف اذا جئنا من کل امۃ شہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اوپر اٹھایا، حضور کے آنسوؤں سے حضور کی داڑھی مبارک تر تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کو فرمایا، عبداللہ بن مسعود بس اس سے آگے اور برداشت نہیں ہوگا۔ یہ کس سے کہانی نہیں ہے، یہ حضور کی قرآن مجید سے تاثیر لینے کی روایت ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ کیسا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے محبوب وہ وقت کیسا ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے امت پر، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ہر امت کا ایک بندہ گواہی دے گا کہ نبی آیا تھا، اس نے وحدانیت کا اعلان کیا تھا، رسالت کا اعلان کیا تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا تھا، برائی سے منع کیا تھا۔ اور میرے محبوب امت میں جتنے بھی گواہ آئیں گے، ہم آپ کو ان گواہوں کا گواہ بنائیں گے کہ آپ یہ گواہی دیں گے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے رب، واقعی آپ نے یہ کام کیا تھا۔ یہ حضور کی شان کی آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اس سے تر ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حضور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ مجھے تلاوت کا فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے ہی ہے عبداللہ بن مسعود، قرآن میرے پر نازل ہوا ہے، لیکن میرا شوق یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں۔ پھر قرآن کی تاثیر کا دوسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ رات کے وقت میں واپس آئے، گلیوں میں گزر رہے تھے، ایک صحابی کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا رک جاؤ، رکے، وہاں اس صحابی کی تلاوت سنی، بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ان کو بلایا، فرمایا رات کو آپ تلاوت کر رہے تھے، ہمیں بہت لطف آیا، رات کو آپ تلاوت کر رہے تھے، ہمیں بہت لطف آیا۔ ان صحابی نے پوچھا حضور آپ نے رات میری تلاوت سنی ہے؟ وہ اس کو بخت سمجھتے تھے، نیکی اپنا نصیب سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں، ہم راستے میں گزر رہے تھے، آپ کی آواز آ رہی تھی، ہم نے رک کے آپ کی تلاوت سنی ہے۔ فرمایا ہائے رے کاش حضور مجھے پتا ہوتا آپ تلاوت سن رہے ہیں، لحبرتہ لک تحبیرا، میں اس میں اور 4 چاند لگاتا کہ سرور کونین میری تلاوت سن رہے ہیں تو وہ کوئی عام تلاوت نہ ہوتی، اس میں اور 4 چاند لگاتا۔ یہ صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی تاثیر کا واقعہ سیدنا عمر خطاب کا بھی ہے۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے جن کا نام تھا حضرت نعیم۔ حضرت نعیم نے کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا آج محمد کا قصہ تمام کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا اچھا، وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری ہمشیرہ فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ سیدنا عمر اسی غصے میں اپنے بہن کی اور بہنوئی کی طرف گئے۔ اندر سیدنا خباب بن الارت قاری قرآن حضور نے بھیجا ہوا تھا، وہ اندر ان میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ سیدنا عمر نے باہر سے کان لگا کر سنا۔ سیدنا عمر کی حالت غیر ہو گئی، لیکن اپنے غصے پر قابو نہ پایا، دروازے کو زور سے مالا۔ بہن سمجھ گئی بھائی آیا ہے، جلدی سے وہ ہڈیوں پر اور تنوں پر قرآن لکھا ہوا تھا اس کو چھپایا۔ حضرت سیدنا خباب چھپ گئے پیچھے، بھائی اندر داخل ہوا، داخل ہوتے ساتھ ہی بہن کے منہ پر مکہ۔
وہ بہن جا کر گری، بہنوئی کو پکڑا، مارا، لہو لہان کر دیا. کہا کون پڑھا رہا تھا تمہیں؟ جب سیدنا خباب نے دیکھا میاں بیوی پٹ رہے، وہ بھی باہر آ گئے کہ عمر تھوڑا مجھے مار لے، وہ دو میاں بیوی بچ جائیں. سیدنا خباب کو بھی مارا، خوب مارا. اب یہ بھی خطاب کے بیٹے تھے اور سیدہ فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی تھیں. انہوں نے کہا میرے بھائی اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی اپنے باپ کی بچی ہوں، مار کر ختم کر دے، ہم اس دین سے نہیں پھریں گے. صحیح ہے. سیدنا عمر فاروق تھوڑے سے نمدیدہ ہوئے، کچے ہوئے، یار یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. عرض کی لاؤ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. صحیح ہے. اب یہ ہدایت کی طرف سفر شروع ہو گیا، ہدایت کی طرف سفر شروع ہوا. بہن نے کہا نہ نجس ہاتھ اس کلام پاک کو نہیں چھو سکتے، آپ اگر واقعی اس کو چھونا چاہتے ہو غسل کر کے آؤ. عمر فاروق گئے، غسل کر کے آئے. سیدنا خباب نے آیت پڑھی، ایسی آیت پڑھی کہ سیدنا عمر فاروق بلبلا کر رونے لگے. سورہ حدید کی آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ آیت دل کو ایسے جھنجھوڑتی ہے، کیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کے لیے بہتا چلا جائے؟ سیدنا عمر نے جب یہ قرآن کی آیت سنی کہا اب ختم، لے جاؤ مجھے محمد کی دربار. نکلے تھے محمد کا کام ختم کرنے، اب جا رہے ہیں محمد کو جان دینے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں تھے. سیدنا حمزہ زندہ تھے، حضور کے چچا. سب کو پتہ چلا عمر آیا دروازے پر، اور عمر کے ارادے کا بھی پتہ تھا. سارے صحابہ سہم گئے، کمزور ناتواں صحابہ تھے. سیدنا حمزہ جو حضور کے چچا تھے اور رضائی بھائی تھے، حضور کے سر پر آ کر کھڑے ہوئے، فرمایا میرے بھتیجے محمد اگر عمر نیکی کے ارادے سے آیا ہے تو وہ یہاں سے بلائی پار کر جائے گا، اگر وہ برائی کے ارادے سے آیا ہے تو میں عمر کا سر قلم کروں گا. کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. سیدنا عمر داخل ہوئے، قدموں میں گر گئے، حضور کلمہ پڑھا دیں. اس دن مسلمانوں نے اس گھاٹی میں نعرہ تکبیر کی آواز، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. عبادت کا ٹائم آیا، مسلمانوں نے وہیں عبادت کرنے کی سوچی. عمر نے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا عمر ہماری عبادت کا ٹائم ہے. کہا اب ایسے نہیں چلے گا، اب ہم مطاف جائیں گے، کس مائی کے لال میں دم ہے جو ہمیں عبادت سے روک سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، سیدنا بلال کو فرمایا مطاف میں جا کر خوب اچھی طرح اذان دو، ہم آج مطاف میں عبادت کریں گے. قرآن کی تاثیر. مسلمانوں کی تمام جماعت نے چھپ کر ہجرت کی کفار سے. جو بھی نکلتا تھا حبشہ کی طرف، کہیں مدینہ کی طرف، کوئی کہاں جان بچا کے بھاگ رہے تھے. اللہ کا حکم آیا بھائی مکہ سے نکلو. سارے اس طرح ہجرت کر رہے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں تشریف لے گئے. سارے کفار کو تلوار سے اشارہ کیا، اے ضلالت والی قوم، اے ضلالت والی قوم، تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے رات کو اس کی ماں اس کی لاش پر روئے اور نوحہ کرے، عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے، اس پہاڑ کے پچھلی طرف عمر سے ملاقات کرے. اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر سینے پہ چڑھ کر سب کو علی الاعلان ہجرت کی. میں جا رہا ہوں، جو چاہتا ہے اس کے ماں باپ اس کے بچی کی لاش پر روئیں، وہ اس پہاڑ کے پیچھے میرے سے ملاقات کرے. تو قرآن کی تاثیر نے سیدنا عمر کی زندگی کو ایسے لمحوں میں بدل دیا. حضور کو ختم کرنے سے ارادے سے نکلے، حضور کے نام پر زندگی ختم کر دی. آج بھی حضور کے قدموں میں آرام فرما رہے. غیرت کھائی ایمان پر، غیرت کھائی اسلام پر، اتنی غیرت کھائی کہ اللہ پاک فرماتے تھے کہ عمر کے دل میں ارادہ آئے اور ہم وہی نازل کریں. قرآن مجید میں 18 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر دل میں ارادہ لے کر نکلے کہ میں حضور کو جا کر یہ مشورہ دوں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے عین ارادے کے مطابق وہی نازل ہو چکی تھی. اگلا واقعہ دیگر صحابہ کرام کی قرآن سے تاثیر کا ہے. اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو تاریخ نے احاطہ کیا ہے. ایک رکعت قرآن مجید پورا پڑھا ہے، ایک رکعت میں اللہ کے لیے. اللہ اکبر، سورہ فاتحہ الف لام میم سے شروع کیا، والناس پہ رکوع کیا،
سب سے پہلے جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، اور چوتھے نمبر پر ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تاریخ نے ان لوگوں کا نام سنہرے حروف سے لکھا ہے کہ تاریخ کے ایسے درخشندہ ستارے ہیں، ایسے تابندہ ستارے ہیں کہ انہوں نے ایک رکعت میں ایک قرآن مجید مکمل کیا۔ اور بھی لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے کیا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید کے ایسے عاشق تھے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت سے روک ہی نہیں پاتے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں تو تلاوت، فیصلہ کر رہے ہیں تو تلاوت، سفر کر رہے ہیں تو تلاوت۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس قرآن مجید کے ساتھ عشق والا، محبت والا تعلق نصیب فرمائے۔ عشق ہوتا ہے نا، عشق زبردست چیز ہے، انسان کو نچاتا ہے، چاہے عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ مجازی کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ چیز بعید از عقل لگ رہی ہوگی کہ ایک رکعت میں کیسے پورا قرآن تلاوت ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ رات کو آپ ڈیٹا آن کرتے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ والے پیکج بھی رات کو دیتے ہیں، رات کو آپ ڈیٹا آن کرتے ہیں اور ایکسپلورنگ شروع کرتے ہیں، خرافات یہ وہ کچھ کرتے کرتے اچانک فجر کی اذان آپ کے کان میں لگتی ہے، آپ بولتے ہو فجر ہو گئی، پوری رات مشغلے میں گزر گئی، آپ کو اس مشغلے سے عشق اور محبت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پوری رات گزر گئی۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی رات قرآن مجید کے ساتھ عشق میں گزرتی تھی۔ ابو بکر عیاش رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بچے کو بلایا کمرے میں، یہ بات کے بزرگ ہیں، اور بچے سے کہا میرے بچے اس کمرے میں کبھی گناہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اس کمرے میں 12,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور پھر جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس وقت ان کی صاحبزادی ان کے سرانے پر تھی، وہ رونے لگی۔ تو ابو بکر عیاش نے کہا بیٹا میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، لیکن تو غم نہ کر، تیرے والد نے پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ قرآن اس کمرے میں تلاوت کیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اس قرآن مجید سے ایسا تعلق رکھا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف۔ ایک آیت کا تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، پھر اگر اللہ پاک شوق دے دیں تو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں، رکوع کے نشانات ہیں، منزلیں ہیں، سجدے کی آیات ہیں، یہ سب کی سب ہم لوگوں کی آسانی کے لیے رکھی گئی ہیں، ورنہ قرآن بغیر نقطوں کے نازل ہوا تھا۔ اس میں 7 منزلیں رکھی گئی ہیں، منزلوں کو احزاب بھی بولتے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو 7 دنوں میں مکمل کرنا قرآن کا حق سمجھتے تھے۔ پہلی منزل شروع ہو کر سورہ مائدہ پر ختم ہوتی ہے، دوسری منزل سورہ یونس پر ختم ہوتی ہے، تیسری منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، چوتھی منزل سورہ شعراء سے شروع ہوتی ہے، اور 5ویں منزل سورہ قاف، چھٹی اور 7ویں آگے ختم۔ اگر منزل نہیں پڑھ سکتے تو رکوعات پر آ جائیں، پاروں کی تقسیم پر آ جائیں، کچھ نہ کچھ کر کے قرآن مجید کو خالی نہ جانے دیں۔ سجدے کی آیات ہیں قرآن مجید میں 14، ہر آیت پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سجدے کے جو مضامین ہیں وہ یا تو مشرکین سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے تو اللہ نے سجدے کی آیت مسلمانوں کو دے دی کہ یہ آیت پڑھو اور سجدہ کرو، یا فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اے مومن بندو آپ بھی سجدہ کرو، یا ان نیک بندوں کا ذکر ہے جو راتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اے میرے مومن بندو آپ بھی سجدہ کرو۔ 14 سے 15 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ بارکیف میرے معزز سامعین کرام، یہ کتاب عزت والی کتاب ہے، جو اس میں اپنے آپ کو کھپائے گا عزت پائے گا، جو اس سے اپنے آپ کو دور کرے گا ذلت پائے گا۔ نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہم اس سے دور ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ واپسی کا سفر شروع ہو جائے۔ آپ لوگ نیت اور تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس قرآن مجید کو گلے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ لوگوں سے راضی ہو جائے، ہمت توفیق عطا فرمائے۔ پانی پلائیں جی، اس میں ختم ہے۔ یہ جمیل صاحب کا پانی مجھے دے دو یار، بسم اللہ۔
اب آپ لیٹ ہو گئے اچھا بھائی، بچہ پارٹی سے درخواست ہے، اب ہم دعا کرنے لگیں۔ بچہ پارٹی، بچہ پلوٹون، بہت آپ لوگوں نے شرارت کی، دھماکوں کی آواز بھی آ رہی تھی، سترے بھی گر رہے تھے اور فائٹ بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو گیا۔ اب ہم دعا کرنے لگیں۔ اگر آپ تسلی سے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، ورنہ آپ باہر جا کر کھیل کود شروع کریں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے؟ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو بچے دو ساتھ بیٹھے ہوں نا، ان کے درمیان میں کوئی بڑا بیٹھ جائے۔ دو ساتھ بچے بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں کوئی بڑا بیٹھ جائے۔ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارا جرگہ قبول فرمائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے